السلام علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا قبول اسلام۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین باب فضائل ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 6396 اور ادب المفرد حدیث نمبر 34 باب عرض الاسلام علی الام النصرانیہ میں مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے 7 ہجری میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، اور اس کے بعد چونکہ ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی شامل تھیں جو اس وقت کے یمن میں رائج مذہب عیسائیت کی پیروکار تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نصرانیت سے ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت اپنی والدہ کو اکثر تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیے تو آپ کو بھی اسلام کی وہی لذت نصیب ہو جو مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ تو وہ اکثر درست کلامی سے پیش آتی ہیں اور انکار کر دیتی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہمت نہیں ہاری اور برابر تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو تلقین اسلام کی تو جھنجھلا کر درست کلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، کچھ گستاخانہ الفاظ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے نرم دل انسان تھے، اس قدر سخت کلامی پر بھی غصہ آنے کی بجائے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ بے اختیار روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کرے، اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دستے دعا بلند فرما دیے، آپ کی دعا مکمل ہوئی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر گھر کی طرف چلے۔ اب جب آپ گھر پہنچے ہیں تو دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو اندر سے آواز آئی، ابو ہریرہ ابھی رکو۔ آواز ان کے نام سے پکار کر والدہ نے کہا ابھی رکو۔ تو تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو والدہ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہی استقبال کیا، یعنی استقبال کرتے ہی پہلا کلمہ جو کہا وہ کلمہ شہادت تھا، اور بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اسی وقت انہوں نے، یعنی میں نے دروازہ اس لیے بند کیا تھا کہ میں غسل کر رہی تھی، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہ خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب پہلی کیفیت یہ تھی کہ غم کی شدت سے روتے ہوئے آئے تھے، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ خوشی اس قدر ناقابل بیان ہو گئی کہ اب بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسی طرح روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کے قلب کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابو ہریرہ کی اور ان کی والدہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے ان دونوں واقعات جو حدیث میں ہیں ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے جس شخص نے مجھے دیکھا، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، مجھے دیکھا یا میری والدہ کو دیکھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں ہماری محبت گھر نہ کر گئی ہو۔ تو یہ واقعہ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک تاریخی ایمان افروز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔